کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن کی پہلی محبت اور پہلی پریفرنس ہی اللہ پاک ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کی باتوں اور بدلتے رویوں سے ٹوٹنا نہیں پڑتا، جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات پیچھے کر کے اللہ کو چن لیتے ہیں اور پھر کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں، زمانے بھر کی خاک سر میں ڈال کر خود کو توڑ کر پھر رب کو مانتے ہیں کہ رب تیری محبت جیسی محبت تو کوئی بھی نہیں، انسان بغیر خاک چھانے رب کی کیوں نہیں مان لیتا۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک دل میں ایک ویرانی ہے جو صرف اللہ کی معیت سے آباد ہوتی ہے، اور اس میں ایک غم ہے جو صرف اس کو جاننے کی خوشی سے دور ہوتا ہے، اور اس میں ایک بے چینی ہے جو اس کی طرف لپکنے سے قرار پا سکتی ہے، اور اس میں حسرتوں کی ایک آگ ہے جو صرف اس کے فیصلوں اور احکامات پر راضی ہونے اور صبر کرنے سے بجھ سکتی ہے، اور اس میں ایک خلا ہے جو صرف اس کی محبت، اس کی یاد اور اس کے ساتھ مخلص ہونے سے پر ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کو اس کے بجائے پوری دنیا بھی مل جائے نا تو وہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی میری دعا کب قبول ہوگی، میں صرف اتنا جانتی ہوں میں دعا کرتی ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو مجھے جانتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو میرے ہر درد کو پہچانتا ہے۔ پھر وہ دنیا کے غموں اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ تو پل پل اپنے محبوب کی محبت کی چاہ میں جینے لگتا ہے، پھر اس کی آنکھیں محبوب کی یاد میں بہتی ہیں، پھر اس کا دل محبوب کی یاد سے لطف پاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کبھی اللہ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو ہم یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ شاید اس لیے اقبال نے کہا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے،
اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے۔ وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، اس کی پکار پہ بھی ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنے ساتھ لگا دے، مجھے مایوسیوں کی راہوں سے دور رکھ اور مجھے استقامت عطا فرما یہاں تک کہ میں تجھ سے عامل ہوں۔ آمین یا ربی۔ الحمدللہ، دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت سے نواز دیا ہے۔ الحمدللہ، میں نے مومن بننے کا سفر چنا ہے۔ مومن ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ بدل جائیں، اس کا دل دکھائیں یا زندگی میں آئیں یا جائیں، ان سب سے اسے مطلب نہیں ہوتا۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ، پھر ان کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے اور آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور پھر انعام بھی خاص ملتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ! وہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ دنیا والے دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت جو رب العالمین ہے، وہ دے کر پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے، نہ وہ رسوا کرتا ہے نہ ہی دھتکارتا ہے۔ چلو نا، چلیں اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں۔ پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ مایوس نہ ہو، وہ تو تمہیں بے حساب نوازنے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے تو تمہارا دل پھٹ جائے۔ اس احساس سے بس ایک کام کر لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس حال میں کہ جب تمہاری آنکھ میں آنسو بھی ہوں لیکن تم آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو
اور مسکراتے ہوئے کہو، اللہ جی میں آپ سے راضی، آپ کی محبت سے راضی، آپ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش سے راضی، دل سے نکلتی آہوں اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے راضی۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اس خالق کو پتا ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون رضا مانگ رہا ہے، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت و رضا پالو گے۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی تڑپ دل میں موجود ہو تو تہجد میں کھڑے ہونے کے لیے یہ سرد راتیں اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے نا تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اسے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پہ مجبور کرے، جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے
اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں، سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرا ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھی تو جانا اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ ایسی سعادت بھی نہیں مجھے۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو وہ سب فتور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر میں مصحف بند کرنے لگی کہ اچانک میری نظر اللہ کے اس فرمان پہ پڑی، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اس کو پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ یہ قرآن اس زبردست ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا تنہا مالک ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بادشاہت میں شریک ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کی خاص تقدیر مقرر کر دی۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس بندے کی اوقات کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم انسان غلط کاموں سے بچ جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں دل میں اللہ کے لیے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اسے ناراض نہ کرنے کے ڈر سے ہم انسان غلط کاموں سے بچیں۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔
اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا، کون سا کرب پھر تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا، تم تو بھول جاؤ گے اس کو۔ یاد رہے کہ محبت الہی فرض ہے، ترک دنیا سنت ہے، ترک نفس مستحب ہے، اور شیطان کی مخالفت واجب ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اپنوں کا مان رکھیں۔ اللہ حافظ۔